قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے تمام تر فوائد اور رحمتیں سمیٹ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً آپ احباب اس ضمن میں اپنے اپنے تئیں تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ بہت سے کام انسان یہ سوچ کر کہ رمضان کی ابتدا ہونے سے پہلے میں ان کو سمیٹ لوں، بہت سے کاموں کو میں نمٹا لوں تاکہ رمضان المبارک میں عبادات کی طرف اور قرآن کی طرف اور روزے کے خشوع و خضوع کے ساتھ میں نبھا سکوں۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ آج ہم اس جانب بھی ترغیب دلائیں گے کہ معاشرے میں گرمی کی شدت اپنی جگہ، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے لوگ کس قدر روزے کو ترک کرنے والے بن گئے۔ یعنی ایک مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں مسلمان آباد ہیں، مالک نے روزہ رکھا ہے اور اس کے ماتحت 10 ملازمین ہیں، 10 کے 10 نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور اسی طرح ایک ہی جگہ کام کرنے والے، ایک ہی آفس میں کام کرنے والے اگر 15 آدمی ہیں تو ان میں سے گنتی سے 3 یا 4 نے روزہ رکھا اور 10-12 نے نہیں رکھا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور رکھنے والوں کی تعداد کم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو سہولیات فراہم کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ روزے کا اہتمام کر سکیں۔ جن کے پاس صلاحیت ہے، جن کے پاس حاکمیت ہے، کنٹرول ہے، وہ حکماً کوئی اقدامات کریں۔ جو زبان سے سمجھا سکتے ہیں وہ زبان سے سمجھائیں۔ الغرض کہ ایک پوری تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو روزے دار بنا دیں۔ اس بات کی ایک پوری تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ رکھوا دیں۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کروایا، صرف افطار، روزہ رکھوانا تو ایک الگ بات ہے نا، کسی کو کوئی آپ کے کہنے پہ روزہ رکھ لے، یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی، لیکن صرف اتنا کر دے کہ اپنے مال سے اپنے دسترخوان پر کسی کو بٹھا کر کسی روزے دار کو صرف افطاری کروا دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا ثواب اس روزے رکھنے والے کو ہوا بغیر کسی کمی کے اتنا ہی ثواب اس افطاری کروانے والے کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اس بات کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ مالدار لوگ کہ سڑکوں کے اوپر آپ دیکھیں گے دسترخوان لگ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے وہ روزہ جو ہے افطار کروانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت ضرورت ہے کہ وہاں جو افطار کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ روزے دار بھی ہوں، ان کا روزہ رکھوانا، ان کو ترغیب دلانا، اس بات کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور لوگوں کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ روزہ رکھنا کتنی بڑی سعادت اور نعمت ہے اور اس کا ترک کر دینا کتنا بڑا اللہ رب العزت کی رحمت سے بعد کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت سوئے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے تشریف لائے، کہا چلیے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 2 فرشتے مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے اور مجھے کہا کہ اوپر چڑھیے۔
تو میں نے کہا میں کیسے چڑھوں، میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو لے کر چڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے وہ پہاڑ پر لے کر اوپر چڑھے، اور جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچا تو میں نے وہاں پر چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ اشخاص ایسے تھے کہ جن کی بانچیں، یہ منہ جو ہیں یہ چیرے جا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ دردناک عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت آنے سے پہلے توڑ دیا کرتے تھے، افطار کر لیا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ یعنی بلا وجہ، بلا عذر روزہ توڑ دینے کی اگر یہ سزا ہے تو محدثین نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور بلا وجہ اس کو توڑ دیتا ہے اس کی یہ سزا ہے، تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کی سزا کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور صحابہ اکرام کی عظمت کا عالم آپ کو بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ علی بالشہادہ، میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ جنگ پر جا رہے تھے، غزوے پر جا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ ان کو سلامت رکھنا اور ان کو مال غنیمت سے نواز دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کی اور مال غنیمت کی، فتح کی دعا کی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ جنگ سے فاتحانہ واپس لوٹے، مال غنیمت بھی لیا اور صحیح سلامت واپس آئے۔ آ کر پھر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کہا تھا میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجئے، چلیں آپ نے جو ہے وہ سلامتی کی اور فتح کی دعا کر دی، مجھے فتح حاصل ہو گئی۔ شہادت کی دعا تو اس لیے مانگی تھی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا عمل میں کروں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم ایک کام کرو کہ تم کثرت سے روزے رکھا کرو، تم کثرت سے روزے رکھا کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے سے زیادہ بہترین عمل مجھے اور کوئی نہیں لگا جو تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں، یہ نفلی روزوں کی بات میں کر رہا ہوں، ان صحابی کا اہتمام دیکھیں، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سن لینے کے بعد اس علاقے میں جہاں ان کی رہائش تھی نا، تو لوگ جو ہے اس آدمی کے رہن سہن کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں نا، یہ کیسے رہتا ہے، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کیا اس کے طور اتوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ان کے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے گھر سے اگر دن کے وقت چمنی جو اوپر بنائی ہوتی تھی نا پرانے زمانوں میں چمنیاں، تو ان کے چمنی سے اگر دھواں نکلے نا دن کے وقت تو یہ بات لوگ سمجھ لیتے تھے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو کھانا پکایا، ورنہ دن کے وقت ان کے گھر سے کھانا پکنے کا دھواں نہیں جاری ہوتا تھا۔ یعنی اس قدر کثرت سے وہ روزے رکھنا شروع ہو گئے تھے۔ اور یہ روزہ ہی وہ چیز ہے کہ آج ہم لوگ آپ دیکھ لیں مسلم معاشرے کے اندر نکاح میں تاخیر کی وجہ سے امت مسلمہ کے نوجوان پریشان ہیں، اگرچہ کہ وہ پریشانی ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو بیائے ہوئے ہیں وہ بھی ہر جگہ فحاشی، ہر جگہ اوریانی کو دیکھ کے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں، ہاتھوں میں ان کے اوریانی، باہر نکلتے ہیں فحاشی، باہر نکلتے ہیں بے حیائی، سائن بورڈ کے اوپر لڑکی کی تصویر، ادھر دائیں جانب لڑکی، وہ بھی پریشان ہیں۔ اور جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جلد از جلد نکاح کر لے، جلد از جلد نکاح کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح جو ہے یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جو یہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی جس کی نکاح میں ابھی مشکل ہے، نکاح میں اسباب نہیں آ رہے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی روزہ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ رب العزت کی
کہ روزہ انسان کی آنکھ کے اندر بھی حیا پیدا کر دیتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے آج اس روزے جیسی عظیم عبادت کو اپنے پسے پشت پھینکے ہوئے ہیں، اور اس روزے کی وہ برکات اور وہ روزے اور اس رمضان کے وہ برکات اور رحمتیں جو ہیں وہ حاصل ہمیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ روزے کی خود بھی رکھنے ہیں اور روزے کی ترغیب بھی دینی ہے۔ اور بچوں کے معاملے میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ بالغ کے اوپر، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ترغیب دلانے کے لیے آپ ماہ رمضان میں گاہے بگاہے جمعے کا روزہ رکھوا دیا، کوئی ایک آدھا دن ٹھنڈا دیکھا اس دن روزہ رکھوا دیا، گاہے بگاہے اس کو روزہ رکھوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گزر رہے تھے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے، لیکن اس کی نیکیاں لکھی جاتی، نیکیوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے اس قافلے پر، سفر پر ساتھ، ایک عورت آئی اور اس نے بچہ اونچا کیا اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ حج کر رہا ہے، کیا اس بچے کو اس حج کرنے کا ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس بچے کو اس کا اجر ملے گا، اس بچے کو اس کا اجر، اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی بچوں کے اوپر روزے فرض نہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نماز فرض 10 سال میں نہیں ہوتی، نماز فرض بالغ ہوئے ہی ہوتی ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے نا تب ہی نماز فرض ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہا کہ 10 سال سے ہی سختی کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ بالغ ہوتے عام طور پہ 14-15 سال میں جا کر یہ نہ ہو کہ بعد میں تم اس کو تلقین کرو اور وہ تمہارا کہنا نہ مانے۔ اور آج کل میٹرک کے بچے کس کی بات سنتے ہیں؟ میٹرک کے بچے کس کی بات سنتے ہیں بتائیں ذرا، والدین کو پتہ ہی ہے۔ 15-16 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ بلوغت کی آخری سٹیج ہے، 15 سال کی عمر کے بعد بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو میٹرک میں ہی ہوتا ہے نا، تو آج کل تو بہت برے حالات ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ابتدا دن سے ہی آپ اس بات کی ترغیب دلانا شروع کر دیں کہ روزہ جو ہے یہ چھوڑنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، روزہ ترک کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور ہم لوگ ان سعادتوں سے محروم ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے نجات عطا فرما دے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کا وقت یہ اتنا بابرکت وقت ہے، اتنا سعادتوں والا وقت ہے، اور میں یہ بھی آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہماری سحری کی برکت کو اور ہمارے افطار کی برکت کو برباد کر کے رکھ دیا ہمارے میڈیا نے۔ سحری کے پروگرام اور افطاری کے پروگرام کیا ہے؟ ان پروگراموں کے اندر کیا وہ دین آپ کو سکھاتے ہیں؟ یعنی عجیب قسم کی نمائش ہے، عجیب قسم کا دکھاوا ہے اور عجیب قسم کی خرافات ہیں، مرد و زن کا مخلوط ماحول بعض جگہ پر آپ کو نظر آئے گا۔ کیا سیکھ لیں گے آپ وہاں سے؟ مجھے بتائیں۔ ان کی نمائش کو دیکھ کر مزید دل آپ کا للچائے گا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسی ڈیکوریشن ہونی چاہیے، میری عورت کو بھی، بیوی کو بھی ایسے ہی کپڑے پہننے چاہیے، مجھے بھی ایسا ہی فلاں، یہ احساس کمتری پیدا ہوگی آپ کے اندر، اور کیا ہوگا؟ اس لیے یہ سحری اور افطاری کے پروگراموں سے بچیں، اور سحری کی بابرکت سعادت میں گھڑی میں افطار اپنی ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے بجائے اپنے اللہ کے سامنے گر گڑائیں، اپنے اللہ کے سامنے روئیں۔ افطار کے وقت اس ٹی وی کو دیکھنے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کا وقت وہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ جس وقت میں بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں وہ یہ افطار کا ہی وقت ہے۔ یہ افطار کا وقت ایسا وقت ہے سب سے زیادہ جہنم سے آزادی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، چلو اس کو بھی آزاد کیا، اس کو بھی آزاد کیا، یہ بھی روزے دار ہے، یہ بھی روزے دار ہے، اس کو بھی بخش دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ
دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت جو ہے دعا کا وقت ہے۔ کس لیے دعا کا وقت ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت 3 بندوں کی دعا رد نہیں فرماتے۔ 3 اشخاص وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ اور وہ خوش نصیب کون ہیں؟ فرمایا پہلا عادل حکمران، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور ہمیں تاریخ شاہد ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسے دیگر خلفاء جب اللہ رب العزت پر مان سے کوئی بات کر دیتے تھے تو اللہ رب العزت اس بات کو پورا فرما دیتے تھے۔ یہ ان کی عدل اور ان کا انصاف تھا جو ان کو اس مقام و مرتبے تک لے گیا۔ دوسرا بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی دعا اس کے افطار کے وقت اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ افطاری کے وقت جو دعا روزے دار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ مظلوم جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ اس کے لیے تو فرمایا پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سیدھی اس کی دعا اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا ولو بعد حین، اگرچہ میں کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو لیکن تیری مدد میں ضرور کروں گا۔ یہ مظلوم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اتنی سعادت بڑی گھڑیاں، اتنی خوبصورت لمحات اور اتنی اللہ رب العزت کے قرب کے یہ لمحات ہیں، اور ہم لوگ کن خرافات کے اندر اور کن عجیب لغویات کے اندر اپنے رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو ضائع کر لیتے ہیں۔ سحری کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری کھانے میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرے گی۔ یعنی جب وقت ہو جائے تو افطار کرنے میں تاخیر نہ کریں، اور سحری جو ہے وہ آخری وقت کے اندر اس کو مکمل کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، اور فرمایا میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے سحری کھانے میں برکت رکھ دی ہے۔ اس امت کے لیے سحری کے کھانے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے۔ وہ وقت بھی برکت والا ہے، وہ گھڑیاں بھی برکت والی ہیں، اس کھانے میں بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی ہے۔ ہمارے لیے مواقع ہیں کہ ہم ان برکات کو حاصل کر لیں۔ ہمارے لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہی اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرا بندہ صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ انسان دھوکہ دے سکتا ہے۔ مثلا روزہ ایسی چیز ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ہی انسان رکھتا ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے ہی انسان رکھتا ہے۔ مثلا اگر آپ چھپ کر کچھ کھا پی لیتے ہیں تو بتائیں کسی کو پتہ لگے گا کہ آپ کا روزہ ہے یا آپ نے توڑ لیا ہے؟ اگر آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی ڈالا اور وہ پانی کچھ آپ اپنے اندر حلق سے نیچے بھی لے گئے تو بتائیں کوئی جج کر سکتا ہے؟ کس کو پتہ لگے گا؟ کسی کو بھی نہیں پتہ لگے گا۔ دو ہی ہیں جن کو پتہ لگے گا، ایک آپ اور ایک آپ کا رب۔ تو آپ کیوں روزے دار کیوں چھپ کر نہیں کھاتا؟ کیوں چھپ کر وہ جو ہے کچھ نہیں پیتا جبکہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے یہ جس کے لیے میں بھوکا ہوں، جس کے لیے میں پیاسا ہوں، اس سے میں چھپ نہیں سکتا۔ یہ بات اس کے دل کے کونے میں ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ کے اوپر یہ بات حاوی ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی چھپ کر بھی یہ غلطی نہیں کرتا، کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے وہ رکھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ اور بھی ہیلے کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اچھا پھر میں بھی یہ اس کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اس کی جزا بھی میں ہی بطور خاص اس کو عنایت فرماؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی کسی کو انعام دینا ہو نا، کسی کو شیلڈ دینی ہو، اس شیلڈ کی تو ویلیو اپنی جگہ، اس شیلڈ کی تو ویلیو اپنی جگہ،
وہ شیلڈ دینے کے لیے نا کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیلڈ تو اپنی معنی رکھتی ہے ہی, لیکن جب وہ شیلڈ, وہ کپ یا جب وہ گولڈ میڈل کسی بڑے آدمی کے ہاتھوں اس کو پہنایا جائے گا تو اس کی عزت افزائی میں اور اضافہ ہو جائے گا. پھر انسان فخر سے بتاتا ہے میں نے فلاں آدمی کے ہاتھوں یہ انعام لیا تھا, میں نے فلاں آدمی نے مجھے یہ پہنایا تھا. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ رب العزت بھی یہی بات دراصل انسان کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ جب روزے کے انعام کی باری آئے گی, جب روزے کے بدلے کچھ دینے کی باری آئے گی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بطور خاص روزے داروں کو بلا کر اپنی جانب سے عطا کروں گا. اور پھر یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی عطا ان کے شایان شان ہوا کرتی ہے. بادشاہ جب نوازتے ہیں تو اپنے شایان شان نوازتے ہیں. اللہ رب العزت بھی مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو, روزے میں بڑا اہتمام کرنا کہ میں جب تمہیں نوازوں گا تو اپنے شایان شان نوازوں گا, اپنے شایان شان نوازوں گا. اور اس کی شان یہی ہے اور بندے کی التجا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس روزے کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما دے, ہمیں باب الریان سے داخلہ عطا فرما دے. ایک وہ دروازہ جو اللہ رب العزت نے صرف روزے داروں کے لیے خاص طور پر کھلا رکھا ہوا ہے, کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ یہاں سے میرے وہ بندے داخل ہوں گے جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا, جنہوں نے پیاس کو برداشت کیا, جنہوں نے اپنی شہوت کو روک کر رکھا صرف کس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, جنہیں دنیا کی گرمی جو ہے وہ کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ انہیں آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب کی شدت اور جہنم کی حرارت جو ہے وہ انہیں یاد تھی, اس لیے انہوں نے اس دنیا کے اندر عارضی طور پر اس کو برداشت کر لیا. اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے جس جانب میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ روزے کا اہتمام کرنا, روزے کو شوق کے ساتھ رکھنا, روزے کو بوجھ نہ سمجھنا, روزے کو اپنے اوپر کوئی وزن نہ سمجھنا اور روزہ گزارنا نہیں بلکہ اہتمام کرنا. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, انسان کا جسم ہے کمزور پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آپ کوئی 10 سپارے پڑھے پھر ہی آپ کا روزہ کارآمد ہوگا, یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن یہ تو ضروری ہے نا کہ روزہ رکھ کر آپ نماز کے پابند, یہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ روزہ رکھا ہوا ہو اور آپ وہ صدقہ اور خیرات بھی کریں اور کوئی 100 نفل بھی آپ نے پڑھے کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. بلکہ میں نے پچھلے جمعہ میں شاید بتایا تھا اگر آپ رات کو قیام اللیل نہیں کرتے, تراویح نہیں پڑھتے, وہ بھی روزے کا حصہ نہیں ہے, روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں اس کا اپنا ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ ایک اپنی سہولت موجود ہے کہ فرمایا جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے قیام کر لیتا ہے, اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ رکھیں تو اس کا پاس بھی رکھیں, اس کا اہتمام بھی کریں. روزہ رکھ کے فلم دیکھ کر اس کو گزار لینا تو روزے کی توہین ہے. یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. گرمی کے روزے ہیں, نفل آپ نفلی عبادت نہ کریں, حل خشک ہوتا ہے کچھ نہ کریں, اور لیکن کم از کم فرائض کا اہتمام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیں, فراڈ سے اپنے آپ کو بچا لیں, سود سے اپنے آپ کو بچا لیں, رشوت سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں, روزے کا پاس رکھ لیں. روزے دار کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی حق بات پر بھی اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے تو وہ آگے سے اس کے ساتھ بحث کرے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی روزے کی حالت میں بحث کرتا ہے نا, بحث کرتا ہے, کیا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ بحث کرنے والا غلط ہی ہو سکتا ہے وہ رائٹ پر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں اور وہ غلط ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کون صحیح اور کون غلط, بس اتنا فرما دیا اگر کوئی روزے کی حالت میں کوئی تم سے بحث کرے, کوئی تمہیں برا بلا کہے, کوئی تم سے لڑائی کرنے کی کوشش بھی کرے تو تمہیں صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ میرا روزہ ہے, میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتا.
میرا روزہ ہے، یہ نہیں وہاں دیکھنے بیٹھ جانا کہ اس کی ایسی کی تیسی، یہ مجھ سے غلطی اس کی ہے پھر بھی مجھ پہ بولتا ہے، غلطی اس کی ہے پھر بھی مجھ پہ چڑھتا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو صرف اتنا کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے. تو میں روزے کی حالت میں ہماری گلی میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، یعنی مسلمانوں کا آپ حال دیکھیں. ظہر کی نماز کے بعد کار پارک کرنے سے، مسجد میں نماز پڑھنے ہے، کار پارک کرنے سے لڑائی ہو گئی، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یار آپ دونوں روزے دار ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. دونوں ایک دوسرے کہتے ہیں اچھا پھر افطاری تو بعد نبڑاں گے تیرے. وہ کہتا اچھا پھر ان تے روزہ ہے نا، بلال بھائی نے کہہ دیا، کہتے ان افطاری تو بعد تو بھی اتنے آئی میں بھی اتنے آیا، افطاری تو بعد نبڑا کے تیرے. یعنی مسلمانوں کا یہ حال ہے. تو بہرحال روزے کے حالت میں اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب چند ایک باتیں میں مسائل کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزے کو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکیں. ایک بات، یہ سارا مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ سارا مہینہ ہی بخشش کا مہینہ ہے. ہمارے ہاں جو یہ بات مشہور کر دی گئی ہے نا کہ جی رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے عشرے کی یہ دعا ہے، تیسرے عشرے کی یہ دعا ہے. یہ کوئی بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بات سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پہلا عشرہ کون سا اور دوسرا کون سا اور تیسرا کون سا. یہ جو رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. اور کوئی بتا سکتا ہے کہ رمضان میں افطاری کے وقت یہ سعادت، روزہ رکھنے کی یہ سعادت، رمضان کی یہ گھڑی جو ہے یہ سعادت، یہ کون بتا سکتا؟ اس لیے اگر کوئی آپ کو یہ بات پوسٹر بھیجے یا آپ سے بات کرے تو اس سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے، کون سی حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے. وہ لاجواب ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کسی بھی حدیث میں محمد الرسول، صحیح حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح بعض لوگ یہ دعا روزہ رکھتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. یہ دعا کے الفاظ بھی بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن کے روزے کی نیت ہو رہی ہے، لیکن یہ دعا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ رکھنے کی ثابت نہیں. روزہ رکھنے کی یہ دعا یا نیت کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں، بلکہ روزے کی نیت کی کوئی بھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے. فرض روزے کی نیت جو ہے یاد رکھ لیں، رات کو نیت کرنا، یعنی انسان کا رات کو یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اگلے دن فرض روزے کے بارے میں. سحری کے وقت سحری کھانا جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا اس میں برکت ہے، لیکن اگر جاگ نہ آئے تو سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا روزہ ہے. تو سحری کھائے بغیر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. اگر اتفاقاً جاگ نہیں آئی، سحری نہیں کھا سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ ہی نہیں رکھنا، سحری کھائے بغیر بھی روزہ رکھنا ہے. فرض روزوں کے چھوڑنے کا کوئی بھی جواز جو ہے وہ سحری کھائے بغیر نہیں بنتا. ہاں، مسافر کو اور مریض کو اللہ رب العزت نے یہ رخصت دی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ مریض اور مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ آئندہ دنوں میں رمضان کے بعد اس کی قضا دے گا. اور اسی طرح علماء اکرام نے دودھ پلانے والی خاتون اور حاملہ خاتون کو بھی مریضہ پر قیاس کرتے ہوئے یہ رخصت دی ہے کہ اگر ان کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں.
اگر ان کی صحت اجازت نہ دیتی ہو تو ایسی خواتین جو ہیں وہ مریض کے حکم میں ہوں گی اور وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کی ایک حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اور اسی طرح بالخصوص نوجوان اس بات کا بہت خیال رکھیں، شادی شدہ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اسے چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جائے، وگرنہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے کی اجازت ہے، بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے، مباشرت جو ہے وہ منع ہے، لیکن اگر انسان کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو اسے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ غلطی ہو جائے آگے تو پھر اس کا کفارہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ اس کا کفارہ یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، غلام آزاد اب ہو نہیں سکتا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے جو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر کے روزہ توڑ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود سے بھی اپنا ڈسچارج کروا کے روزہ توڑ لے تو اس کے لیے بھی بہت سخت گناہ ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں یا کوئی بھی شخص اگر اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی اور طریقے سے اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس کا منی خارج ہو جاتی ہے، اس کی شرع میں کوئی شرم نہیں ہے، بات کھل کے بیان کر دوں، اگر انزال ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے نوجوان بھائیوں سے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمر کا وہ حصہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو رمضان میں فحش مواد سے دور رکھیں۔ لا تقربوا الزنا کا یہی مطلب ہے، لا تقربوا الزنا کا صاف کر دیں اپنے موبائل، صاف کر دیں اپنے موبائلوں کو، کسی گانے سے، کسی بھی قسم کی فحش لڑکی کی تصویر سے، سادہ تصویر سے بھی اپنے موبائلوں کو صاف کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ایک چنگاری سے آگ بھڑکا دیتا ہے، آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے وہ کہے گا اس سے آگے چلے جاؤ، اس سے آگے چلے جاؤ، حتیٰ کہ وہ آپ سے ایک بہت بڑی غلطی کروا دے گا، آپ کا روزہ جو ہے وہ خراب کروا دے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اپنے موبائلوں کو بھی صاف کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے آپ کو ان فحش مواد سے دور رکھ لیں، یہ ہمارے روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس کو قے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے خود سے انگلی مار کے یا کسی طرح تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو بات ظاہر آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ بھی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، مسواک کی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں، اور کرنی بھی مسواک ہی چاہیے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں مسواک سے ایک اور آپشن ٹوتھ برش کی بھی موجود، ٹوتھ پیسٹ کی اور ٹوتھ برش کی موجود ہے، تو علماء کرام اس بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، کیونکہ روزہ تب بھی ٹوٹتا ہے جب آپ کے حلق سے کوئی چیز نیچے جاتی ہے تو، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش نہ کریں بلکہ آپ مسواک ہی کریں۔ لیکن اگر کوئی ٹوتھ برش کر لیتا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں، روزہ تب بھی ٹوٹے گا جب حلق سے پانی نیچے جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو ناک میں جب پانی ڈالو تو خوب اوپر تک ڈالا کرو، یعنی ناک میں پانی کوشش کرو کہ ذرا اوپر تک پانی جائے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کے کہ تم روزے کی حالت میں، یعنی جب روزے کی حالت میں ہو تو اس وقت ناک میں بھی اوپر تک پانی نہیں چڑھانا، بس ہلکا سا پانی ناک میں ڈالنا ہے، کہ کیونکہ اگر پانی ناک سے تو وہ سیدھا آپ کے اندر حلق سے معدے میں چلا جائے گا اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے پانی آپ کے ناک سے ہی جائے۔ اس لیے ناک سے بھی پانی چڑھانے میں احتیاط کرنی ہے، زیادہ پانی اوپر نہیں جانا۔ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ انجیکشن طاقت کا ہو یا غذائیت کا ہو، وہ کام جو معدہ کرتا ہے، اگر وہ کام انجیکشن کرے، غذا آپ کو فراہم کرے، یا وہ آپ
آپ کے جسم کو طاقت جو ہے وہ فراہم کرے تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے اگر کوئی پین کلر ہے یا آپ کے روٹین کے کوئی انجیکشن ہیں تو وہ انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. حجامہ کروانے سے یہ اتنا کامن نہیں ہے لیکن حجامہ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس بات کا خدشہ ہے کہ حجامہ کروانے والے کا اور کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم کہ حجامہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا روزہ قریب ہے کہ ٹوٹ جائے. قریب ہے کہ کیونکہ کرنے والے کا اس لیے ٹوٹ جائے کیونکہ اب تو یہ کپس آ گئے ہیں. اس دور میں منہ سے سک کیا جاتا تھا تو جب آپ منہ سے سک کریں گے تو خدشہ ہے کہ وہ سک آپ کے اندر نہ چلا جائے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کرنے اور کروانے والے دونوں کا خدشہ ہے کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے, لہذا روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کروانا چاہیے. لیکن اگر کوئی کروا لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے. روزے کے متعلق یہ چند ایک مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. خواتین میں یہ بات جو ہے یہ مشہور ہے حیض کے بارے میں کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی لمٹ ہے کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈز ہوں تو روزہ پورا ہو جاتا ہے اور پہلے ہوں تو نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیریڈز میں خواتین کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو رخصت ہے اور بعد والے دنوں میں وہ اپنے روزوں کی قضا دیں گی. اور دوران روزہ یعنی روزے کی حالت میں اگر افطار سے 1 منٹ پہلے بھی, افطار کے وقت سے 1 لمحہ پہلے بھی اگر ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو روزہ ختم ہو جائے گا. یعنی دوران روزہ کسی وقت بھی اگر پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ روزہ شمار نہیں ہوگا اور اس روزے کی ان کو آئندہ قضا دینی ہوگی. البتہ روزے کی حالت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت اپنا ایام کے دنوں میں جب وہ روزہ نہیں رکھتی, انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں, ہر طرح کی دعا بھی کر سکتی ہیں, ذکر و اذکار بھی کر سکتی ہیں, قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. صرف انہوں نے اس چیز کی احتیاط ہے, مسجد میں تو انہوں نے جانا نہیں, اور دوسری احتیاط ان کو کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائیں, مصحف کو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگائیں گی. اس کے بارے میں بھی علماء اکرام یہ احتیاط بتاتے ہیں کہ اگر دیکھ کر ہی پڑھنا ہو تو پھر کسی سٹک وغیرہ سے, کسی چھڑی سے اس کو دور سے اس کو کھولیں اور اس کی فٹ وغیرہ جو آج کل ہیں اس سے اس کے اوراق جو ہیں ان کو پلٹیں اور دیکھ کر جو ہے وہ پڑھ لیں. لیکن ہاتھ لگانے کی ایام کے دنوں کے اندر خواتین کو مصحف کو اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ ذکر و اذکار وغیرہ اور دیگر امور جو ہے وہ سر انجام دیں گی. رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں بہت کوشش کریں کہ آپ کثرت سے قرآن پڑھیں, کثرت سے قرآن پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اس کا ایک حرف پڑھنے کے بدلے اللہ رب العزت نامہ اعمال میں 10 نیکیاں شمار فرما دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں قرآن مجید جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں, اگر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, دیکھ کر بھی پڑھیں, ناظرہ بھی پڑھیں, اور راتوں کو قیام میں قرآن سنیں. قرآن سننے کے بھی ایک اپنی تاثیر ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ تو آپ کو مسجد دارالاسلام میں یہ بڑی سعادت ہے کہ بہت اچھے قاری ریاض صاحب انشاءاللہ وہ ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں. تو آپ قرآن سنیں. قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا وہ ایک دن صحابی کو بلا کر کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ کو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ، اور قرآن سننے کی اتنی تاثیر ہے کہ یہ مشہور واقعات ہیں، بہت سے آپ نے سنے ہوں گے کہ مکے والے بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، مکے کے مشرک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور قرآن سننے کی ایک اپنی جو ہے وہ تاثیر ہے۔ لہذا اگر پڑھا نہ جا رہا ہو تو سنیں، راتوں کو قیام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔